ہارون صاحب، بلوچستان کے سیاسی بحران کی تو بات کروں گی، مگر آپ نے چائنا کا ذکر کیا، آپ نے بھوٹان کا ذکر کیا، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، جو بہت بڑی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کی، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ ہاں ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ دیکھیے، بنگلہ دیش میں ایک دفعہ سیلاب آیا تو جنرل ضیاء الحق جو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے باریکیوں میں، وہ ٹھیک ہے کہ فوجی حکومت ہوتی ہے، اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی، تو وہ امدادی سامان لے کر خود گئے، ڈھاکہ گئے۔ اچھا۔ اور جب وہ ڈھاکہ گئے تو جنرل ارشاد نے ان کا استقبال کیا، اس وقت وہ مارشل اللہ تھا وہاں پہ، اور انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑا تو روتے ہوئے اپنا سر ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور ایک فقرہ کہا، کبھی ہم ایک تھے۔ حالانکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کا بنگلہ دیش بنانے میں حصہ تھا۔ بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ راجہ ظفر الحق صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو وہاں ان کے ساتھ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بنگالی ویٹر جو ہے وہ رو پڑا۔ تو عمران خان نے بتایا ایک دفعہ جب وہ ٹیم لے کے وہاں گئے تو دونوں طرف جو ہے انڈیا کو جب شکست دی تو دونوں طرف لاتعداد لوگ کھڑے تھے، اور بہت یہ واقعہ بیان کرتے بہت ایک جذباتی کیفیت ان کی ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ آج بھی موجود ہے۔ دیکھیے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا۔ وہ اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیو بنتی ہیں، کچھ نہ کچھ پیغامات دنیا میں پہنچتے ہیں، تمام عالم اسلام میں اس کا رد عمل، کویت میں بھی اس کا کچھ رد عمل ہوا ہے، بنگلہ دیش میں اس کا رد عمل شدید اس لیے بھی ہوا کہ قرآن مجید جلانے کا واقعہ رپورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا، مندروں پہ حملے ہوئے، اور وہ اس کی جو یعنی اسلامی روح ہے بنگلہ دیش کی، وہ بدل بنگلہ دیش ایک دن دوسرا پاکستان بنے گا۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا، تاریخ کا پہیہ الٹا تو کبھی نہیں گھومتا کہ دونوں ملک پھر سے ایک ہو جائیں، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آزاد رہیں، خوشحال رہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چینی فیکٹر داخل ہو گیا ہے، وہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بھی ہے، وہاں وہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، انہیں انڈیا کی ضرورت نہیں رہی۔ تو بنگلہ دیش میں جو ہے، کشمیر میں جب مظالم ہوئے تھے تو بنگلہ دیش میں زیادہ بڑے جلوس نکلے تھے پاکستان سے۔ تو بنگلہ دیش کی اسلامی روح بیدار ہو رہی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مندروں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، عبادت گاہیں محفوظ رہنی چاہیے، عبادت گاہیں محفوظ رکھنی چاہیے، اور سزا قصوروار کو دی جاتی ہے، بے گناہ کو سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن جذبات جب ابل پڑتے ہیں تو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جواز تو نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، درست بات ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ جام کمال صاحب پہ تو بڑے الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن۔ کیا الزام؟ کہ اراکین کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی 4 اراکین ہیں جن کو سامنے نہیں لایا گیا۔ حبس بیجا میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ناقابل فہم ہے۔ ان میں سے 2 خاتین ہیں تو بعد میں ٹویٹ بھی کیا۔ دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ سچویشن بتدریج بدل رہی ہے، اب وہ بالکل جام کمال صاحب کے حق میں بدلتی ہے یا نہیں بدلتی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تنہائی میں اسلام آباد والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جام کمال سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، اور راول پنڈی والے بھی کہتے ہیں ان سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں۔ میں بالکل کوئی یعنی یوں ہی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ذمہ دار لوگ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف ایک ہے جو بار بار ہم دہرا چکے کہ جو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈٹ گئے ہیں، پہلے تو انہوں نے دیکھیں صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور یہ وہ تعداد اپنی بتا رہے تھے 38 37، لیکن وہ 33 رہ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 ارکان کی حمایت وہ حاصل کر لیں تو باقی رہ سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ مجھے امکان نظر آتا ہے، یا شاید کسی دوسرے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے اس کا امکان نظر آتا ہے کہ آخری مرحلے میں مداخلت اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہوگی، انہیں بچانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، کرپشن پر ان کو کوئی الزام نہیں، اغوا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بلوچستان میں کسی رکن اسمبلی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا، قبائلی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ چلے گئے تو سیاسی استحکام نہیں ہوگا،
وہ تو اپوزیشن کے رحم و کرم پہ ہوگی وہ حکومت. سہل ہی نہیں ہوگا دوسرا وزیر اعلیٰ ڈھونڈنا. لیکن ہارون صاحب آپ نے جیسا سے بات کی ہے, جو قائم مقام صدر ہیں ظہور بلیدی صاحب بیپ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مداخلت ہو گئی یا وہ قائم رہ گئے تو اسمبلی پھر بھی چلنے نہیں ہم دیں گے بلوچستان کی. نہیں دیکھیے اس کا تو حل یہی ہے نا کہ وہ فریقین کو بٹھایا جائے, ان کی جو جائز شکایات ہیں وہ دور کی جائیں, اگر ناروا شکایات ہیں تو انہیں سمجھایا جائے. وہ تو جب مصالحت کی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت پرسو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. مصالحت جو ہی نہیں ہو جاتی, اس کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور جاری رکھنی پڑتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی جنگ ہے یہ تو بہت پیچیدہ ہوتی ہے, اور اس میں ایسی حرص و ہوس ہے کہ اس میں تو کوئی کسی کا سکا نہیں, کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا, تو اس کو بہت پرسو کرنا پڑتا ہے, اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک قبائلی معاشرہ ہے, اس کی ساخت مختلف ہے, اور جام کمال صاحب کی طبیعت اور ان کی پرورش, ان کی تعلیم مختلف ہے, وہ اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے. تو کچھ انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی, کچھ اپوزیشن کو کرنی پڑے گی. تو یہ اگر حکومت نہیں چلنے دیں گے تو وہ آ جائیں, تو وہ نہیں چلنے دیں گے تو یہ اس سے مسئلے کا بلوچستان کو کیا فائدہ پہنچا. بالکل ایسا ہی ہارون صاحب. لیکن ایک تگ و دو جو عمران خان صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں, تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا کیا فائدے پاکستان کو مزید حاصل ہو سکتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا, ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ تعلقات میں سرد مہری نہیں رہی ہے. وہ آپ کو $3.5 بلین کا ادھار اگر تیل دے رہے ہیں تو کافی بوجھ اس سے کم ہوتا ہے, کوئی مالی مدد مل سکتی ہے سفر. لیکن وہ جو گرین ریولوشن کے لیے جو کام ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں سب سے پہلے درخت کس نے لگائے تھے؟ نہیں پتہ. پاکستان نے لگائے تھے, میدان عرفات میں سب سے پہلے درخت. ہاں, یہ آج سے کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے. وہ درخت میں نے دیکھے, یعنی 20 برس پہلے تو میں نے دیکھے تھے, کوئی 15-16 برس پہلے دیکھے, 2004 میں, 17 سال پہلے. تو پاکستان میں اس میں بڑا کام ہوا ہے. اب لوگ مانتے نہیں ہیں, حکومت کوئی اچھا بھی کام کرے تو نہیں مانتے. دیکھیے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ناتجربہ کاری, کرونا تھا اگرچہ, لیکن ان کی ناتجربہ کاری اور کم فہمی اس کی وجہ سے, ورنہ ML1 تو اب تک شروع ہو چکا ہوتا اور چینی سرمایہ کاری بڑھ چکی ہوتی. آپ نے کوئی بہت ہی کاہلی کا مظاہرہ کیا, لیکن درخت تو لگائے ہیں کرب عمران خان نے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اسی سلسلے میں اور ساری عالمی ادارے اسے تسلیم کرتے ہیں, اور پاکستان کا اس میں چونکہ تجربہ ہے, دیکھنا ہزاروں شاید لاکھوں آدمی اس میں شریک ہوئے ہیں, ہزاروں نرسریاں وجود میں آئی ہیں. صحیح. تو پاکستان اس سلسلے میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور دنیا میں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں سپٹمبر تک بارشیں ہوتی رہی تھی, چاول کی فصل متاثر ہوئی ہے اس سے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اس کے کوئی چانسز ہیں کہ پیٹرول کے علاوہ پیسوں کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی سعودیہ سے کوئی مدد طلب کی جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کو سنبھالا دینا تو جب آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں, ایک تو خان صاحب کے ارد گرد کوئی ڈھنگ کے آدمی نہیں, مصیبت یہ ہے, تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے. پاکستان کو ہر بحران سے اللہ نے نکالا, یہ بڑا مشکل وقت ہے عام آدمی کے لیے. اور ویسے تو بات یہ ہے کہ مشکل وقت کیا ہے, اگر ہر آسودہ حال آدمی, جس آدمی کی آمدن 5, 7, 10 لاکھ سے زیادہ ہے, بہت سے لوگوں کی کروڑوں میں ہے ماہوار, اور بہت سے لوگ اربوں روپے سالانہ کماتے ہیں, اگر وہ کچھ اپنی ذمہ پہ پاکستان میں ہے, اللہ کا فضل ہے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو اس کا تو ایک ہی حل ہے. اس وقت حکومت تو کچھ زیادہ نہیں کر سکتی, حکومت کو بھی جو کر سکتی وہ کرنا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں, ہر آدمی کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں لوگوں کو آٹا اور چینی اور کوکنگ آئل اور چائے کی پتی یہ فراہم کرنی چاہیے. سب کو ایک دوسرے کی مدد درکار ہے. اس کے بغیر ایک معاشرے پہ جب مشکل وقت آتا ہے, وہ قوموں نے جنگیں لڑی ہیں, ان جنگوں میں برباد ہو گیا برطانیہ, آج فرانس, کوریا, جرمنی تباہ ہوگا, پھر اٹھ کھڑے ہوئے نا. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. ٹھیک ہے, ایک آخری لاسٹ منٹ ہے ہارون صاحب, ایک آخری سوال جو پیچھے رہ گیا. اس مشکل گھڑی میں اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی ہے, وہ مظاہروں میں ساتھ شامل ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نکلے گھروں سے, اور نہیں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے. لاہور میں 400-500 آدمی تھے, شہباز شریف اسی لیے نہیں گئے, مریم بھی نہیں گئی, خواجہ سعد رفیق تھے. اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں وہ اس سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ معاشی مسائل پہ
وہ نہیں کرتے، حکومتیں تبدیل نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کیا امید ہو سکتی ہے ان حکومتوں. 50% بجلی مہنگی ہوئی ہے نا عمران خان کے دور میں، ٹھیک 50% نواز شریف کے دور میں. چلیے تو امیدیں پھر 15%، 14% افراط زر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، 20%. ویسے وہ بھی نکلے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.